والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام دوست محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ایک مرتبہ پھر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھ الصلاۃ۔ معزز و محترم سامعین کرام اور گلشن محمدی کے مہکتے ہوئے پھولوں، آج کی یہ حسین و جمیل محفل، رغبتوں بھری محفل، جس میں آپ بھی اور یہ بندہ ناچیز بھی حاضر ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس محفل کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے بھائی کامران خان صاحب نے جو ان کے بھائیوں نے جس محفل کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو اس عظیم و شان محفل کے سجانے پر، اس عظیم و شان محفل کے منعقد کرنے پر آپس میں محبت، پیار اور اتفاق کی عظیم دولت عطا فرمائے۔ برادران زیوکار، ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو رب نے بے شمار عظمتوں سے نوازا کہ وہاں عقل انسانی کا پہنچنا محال ہے۔ آخر انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد خدا بزلت ہی قصہ مختصر۔ رب نے جو توفیق بخشی، رب نے جو سعادت عطا فرمائی کہ ہم اس کا اور اس کی پیارے حبیب کا ذکر کر بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، یہ ان کی نوازش ہے۔ دوستو، ہمارے زبان اس قابل کہاں، اس لائق کہاں
کہ جن کی ثنا اور جن کا ذکر خود خدا کر رہا ہے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں ہزار بار بشو یم نہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال و ادبی۔ یہ اس کی توفیق سے ہم بول بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، بھیجنے والے ہم ہیں، اس کائنات میں جلوہ فرما ہونے والے محبوب تم ہو، شانیں عطا کرنے والے ہم ہیں اور ان شانوں کو لینے والے تم ہو، کمالات کی بلندیوں پر فائز کرنے والے ہم ہیں اور ان کمالات کی بلندیوں پر جلوہ فرما ہونے والے تم ہو۔ فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا مگر رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عالمین کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے سوا جو کچھ اس کائنات کے اندر ہے وہ عالمین کے اندر ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ عالمین کے اندر ہے۔ رب فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آقا پوچھتے ہیں اے جبریل مجھے رب نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھے زمینوں آسمان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو اے جبریل ذرا یہ بتا کیا تجھے بھی میری رحمت سے فائدہ ملا؟ جبریل امین وہ اللہ کا عظیم عظمت والا فرشتہ جو 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لانے والا، اللہ کی طرف سے صحائف لانے والا، اللہ کی طرف سے ہر ایک نبی اور رسول کی طرف رب کا حکم لانے والا جبریل۔ حضور نے پوچھا جبریل مجھے رب نے کائنات والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ذرا یہ بتا کیا تجھے بھی میری رحمت سے فائدہ ملا؟ کیا تو نے بھی میری رحمت سے فائدہ حاصل کیا؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا آپ کی رحمت سے مجھے بھی حصہ ملا، آپ کی شان رحمت للعالمین سے میں نے بھی فیض حاصل کیا۔ پوچھا جبریل بتا تو صحیح کیا فائدہ تجھے ہوا؟ تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آقا
میں نے اپنی نظروں سے اپنی نگاہوں سے شیطان لعین کا انجام دیکھا، جس کی عبادات کو دھتکار دیا گیا، جس کی سجدوں کو رائے گاہ کر دیا گیا، اور جس کے قیام کو اس کے منہ پہ دے مارا گیا۔ یا رسول اللہ، اللہ کی ذات بے نیاز، اور میں نے ابلیس کا، عزازیل کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور میں نے یہ دیکھا زمین کے چپے چپے پر عبادت کرنے والا، زمین کے چپے چپے پر اپنے رب کو سجدے کرنے والا، آسمان کی بلندیوں پر اللہ کا ذکر کرنے والا، رب نے لعنتوں کا توق اس کے گلے میں ڈال کر دھتکار دیا۔ کب؟ جب کہ اس نے آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، سیدنا آدم علیہ السلام کی بے ادبی کی، تو رب نے اس کے سجدوں کو نہ دیکھا، اس کے رکوعوں کو نہ دیکھا، اور اس کے ذکر کو نہ دیکھا۔ دیکھا یہ کہ میرے یار کا یہ گستاخ ہے، تو رب نے اس کے گلے میں لعنتوں کا توق ڈال کر اپنی جنت سے، اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یا رسول اللہ، یہ انجام دیکھا میں نے، تو میں پریشان ہوا کہ اللہ کی بے ذات بے نیاز ہے۔ حالانکہ جبریل امین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کی بارگاہوں میں آتا رہا، سارے نبیوں کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لاتا رہا، مگر دل میں ایک تردد سا رہا۔ تو حضور نے فرمایا پھر عرض کرتے یا رسول اللہ، جب سے آپ کی بارگاہ میں آنا جانا ہوا، جب سے آقا کی بارگاہ میں آنا جانا ہوا، آپ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہوا، آقا یہ تردد بھی اندر سے نکل گیا۔ یا رسول اللہ، آپ کی غلامی کے صدقے، آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے صدقے، یہ پریشانی میری جاتی رہی، حضور یہ آپ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت شان مصطفیٰ، فیضان مقصودیہ، فیضان مقصودیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علی قربلہ شریف، جن کی رحمتوں سے جبریل امین بھی فیض پائیں، جن کی عنایات انبیاء پر بھی، جن کی عنایات رسولان اعظام پر بھی، تو برادران زیباکار وہ رسول کب ہم غلاموں کو محروم رکھے گا؟ آقا کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جس کے دو بیٹے دنیا سے چلے گئے، معصوم چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے گئے، حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، وہ بچے اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، اور اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے
جب تک کہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں نہ جائیں. تو عرض کیا اگر یا رسول اللہ جس کا ایک بیٹا دنیا سے چھوٹی عمر میں چل گیا ہو, چل بسا ہو, مر گیا ہو, یا رسول اللہ وہ ایک اپنے ماں باپ کے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ جس کا کوئی نہیں, جس کا کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا میں محمد مصطفیٰ ہوں, اس کا سہارا میں اللہ کا رسول. برادران ذی وقار دیکھیں آج ہم کیوں نہ اپنے نبی کے نام کے نعرے لگائیں, کیوں نہ اپنے رسول کی عظمتوں کی محفلیں سجائیں کہ وہ رسول جو اپنے غلام کو اس دنیا میں بھی نہیں بھلاتا قبر میں بھی نہ بھلائے گا اور کل محشر کے دن بھی نہ بھلائے گا. آقا اس دنیا میں تشریف لائے, قدم رنجا فرما ہوئے, ذرا دیکھیے اس نبی کی کرم نوازیوں کو, اس رسول کی شفقتوں کو دیکھو. حضور نے دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھا, حضور نے آتے ہی اس کائنات میں اپنا سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب حب لی امتی. سبحان اللہ, یا رب حب لی امتی. ہبہ کہتے ہیں کسی کو سپورٹ کر دینا, کسی کو اس چیز کا مالک بنا دینا. تو حضور نے دعا مانگی اے کائنات کے خالق و مالک, اے مالک ارض و سما, میری امتی میری امت, یا رب حب لی امتی, اے میرے رب مجھے دے دے, مجھے دے دے, مجھے ہبہ کر دے, مجھے اپنی امت کا مالک و مختار بنا دے. تو حضور دعا مانگے سید الانبیاء امام الانبیاء باعث تخلیق کائنات دعا مانگے تو اس دعا کا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا مقام کیا ہوگا. آئیے بریلی کے تاجدار سے پوچھئے, سنیوں کے تھوڑے امتیاز سے پوچھئے, اے شاہ احمد رضا تم ہی بتاؤ جب ہمارے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی یا رب حب لی امتی, یا رب حب لی امتی, اے میرے رب میری امت مجھے دے دے. فرماتے ہاں سنو, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ماڑی والوں میں آپ سے کو زیادہ نہیں کہتا کہ دل میں نشک پڑھتے رہو سبحان اللہ, اونچا نہیں کرواتا لیکن نعرہ تو ضرور لگاؤں. تاجدار ختم نبوت
چاہتا ہوں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد شاہ صاحب بخاری برادرانی سے وقت عشق رسول سینے میں ہو اور آواز اتنی نکلے تو پھر بات جچتی نہیں ہے. ہو عاشقان مصطفیٰ اور آواز زبان سے نہ نکلے، زبان دی رب نے رسول اللہ کے لیے. برادرانی سے وقت عرض یہ کر رہا ہوں کہ جن کو رب نے رحمتوں کا تاج پہنا کر اس کائنات میں بھیجا، جنہیں سراپا رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا، قبر میں آپ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، قبر میں کبھی کسی کی ماں اس کے ساتھ قبر میں گئی، قبر میں کسی کی ماں اپنے اکلوتے بیٹے، اپنے لاڈلے بیٹے جس پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار، وہ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ قبر میں، اتنا تو بولو، قبر میں نہیں جاتی. باپ قبر میں نہیں جاتا. وہ یار، وہ دوست جو یہ دعویٰ کرتے ہیں، اے ہمارے دوست، اے ہمارے بھائی، ہمیں آپ سے پیار، آپ سے محبت، جہاں آپ کے پسینے کا قطرہ گرے گا وہاں اپنے جسم کا سارا خون بہا دیں گے. دوست بھی ساتھ نہیں گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں ماڑی والوں، قبر میں پھر کون آیا؟ قبر میں پھر کون آیا؟ وہی آئے نا جو عالمین کے لیے رحمت بن کر، جہاں ماں کا سہارا نہ ملا، جہاں بھائی کا سہارا نہ ملا، جہاں باپ کا سہارا نہ ملا، جہاں دوست چھوڑ گئے، اس قبر میں بھی وہ گنبد خضرا کا مکین جلوہ فرما ہو گیا. اور جب پچھاڑ کرتے ہیں نا فرشتے، کس کی سوال و جواب ہی پچھاڑ کر دیتے ہیں. ان کی ہیبت بھی اتنی کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے. مگر جب گنبد خضرا کا مکین قبر میں جلوہ فرما ہوگا، آپ اپنے نبی کے نام کے نعرے لگانے والوں امتی، آج اپنے رسول کی عظمتوں کی محفل سجانے والا امتی، آج اپنے آقا کی محفل میں اپنے نبی کا ذکر سننے کے لیے آنے والا غلام قبر میں جائے گا. ادھر گنبد خضرا کے مکین کا دیدار ہوگا. وہ کہے گا، اے فرشتو ذرا سنبھل کے بیٹھو، سنبھل کے آؤ. کیوں؟ اس صورت روح میں جان آقا کے جانے، جہان آقا سچ آقا دے ربی، میں شان آقا دی شان تو سرنا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہی تو ہمیں وہ بوڑھا بابا سکھا گیا. ابھی اگر آپ نے نہیں سیکھا، نہیں یاد کیا تو کب یاد کرو گے؟ ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد. ہاتھ بلند کر کے جواب دینا ہے، 3 مرتبہ کہہ رہے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد.
میں منبر رسول پہ بیٹھ کر یہ میرا وجدان کہہ رہا ہے، جو اپنے نبی کے ختم نبوت کے نعروں میں لبیک کہتا ہے، یا رسول اللہ کہتا ہے، زندہ باد کہتا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، نہ اسے قبر کی مٹی ہلا سکتی ہے، نہ ماکچر کی تباشوں سے ہلا سکتی ہے، بات بھی زندہ ہے، وہاں بھی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، 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 علامہ خادم حسین رضوی صاحب، زندہ باد۔ برادران ذی وقار، عرض یہ کر رہا ہوں، ہمارا نبی وہ شان والا نبی، وہ عظمت والا نبی، وہ مقام و رفعت والا نبی، جو ہر مقام پہ اپنے غلاموں کا سہارا بنتا ہے۔ عرض کر رہا ہوں، خبر کا وہ ہولناک منظر، وہ رونا منظر، جب وہ سوال و جواب کریں گے، پوچھیں گے من ربوں کا، پوچھیں گے ماں دینوں کا، تو جو آج اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے، جو رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالتا ہے، وہ تو کہے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ جب پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اے قبر میں آنے والے ذرا یہ بتا، یہ بد دعا کے چہرے والا، یہ باللیل کی زلفوں والا، یہ ما زاغ البصر وما طغی کی حسین و جمیل آنکھ والا، اس کے متعلق دنیا میں کیا کہتا تھا؟ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اب نہیں، دنیا میں کیا کہتا تھا؟ جب یہ سوال کریں گے کہ رسول اللہ کی نعتیں پڑھنے والا، نبی کے گن گانے والا، صلاۃ و سلام پڑھنے والا، محفلوں میں حضور کی عظمتوں کو سننے والا، جب جواب دینے کے لیے اپنی زبان کھولنے کا ارادہ کرے گا تو حضور فرمائیں گے او فرشتوں بس کرو، بس کرو۔ کیوں؟ حضور کائنات کے لیے رحمت بن کر ہے، کائنات والوں کے لیے رحمت بن کر ہے، اور کہنے والے نے یہی تو کہا نا، سبحان اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا۔ حضور فرمائیں گے فرشتوں بس اس سے مت پوچھو، اس کا میں کیا لگتا ہوں، ہاں مجھ سے پوچھو یہ میرے قبر میں آنے والا میرا کیا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ حضور فرمائیں گے اس سے مت پوچھو، اس سے مت پوچھو میں اس کا کیا لگتا ہوں۔ دیکھیں مرید وہ تو اپنے پیر کی تعریف کرتا ہی ہے نا، بات یہ ہے نا، مرید جو ہے وہ تو تعریف کرتا ہی ہے، مگر جب پیر اپنے مرید کے متعلق کہتے ہیں بات تو یہ ہے، بات یہ ہے
کہ جب شیخ اپنے غلام کے متعلق اپنے مرید کے متعلق بات کہے، بات یہ ہے، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، بڑے کرم کے ہیں فیصلے، بڑے نصیب کی بات ہے، کہا سے مت پوچھو کہ میں اس کا کیا لگتا ہوں، ہاں مجھ سے پوچھو۔ فرشتوں یہ تیسرا جو سوال کیا یہ مجھ سے پوچھو کہ یہ میرا لگتا کیا ہے۔ قبر میں کون کام آیا؟ وہ وقت آپ کے مکھ والے واللیل کی زلفوں والے جنہیں رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ابھی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا اس کائنات میں مگر رحمت ہی رحمت بنا کر، عالمین کے لیے رحمت، عالمین کے لیے رحمت۔ راہب کون ہوتا ہے؟ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم کون ہوتا ہے؟ مرحوم کون ہوتا ہے؟ فرمایا حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بتایا دنیا والوں میرا رسول میرا حبیب یہ راہب اور تم مرحوم ہو۔ تم کون ہو؟ مرحوم ہو۔ راہب کون ہوتا ہے؟ مرحوم کون ہوتا ہے؟ راہب وہ ہوتا ہے جو مدد کرنے والا ہوتا ہے، مرحوم وہ ہوتا ہے جس کی مدد کی جا رہی ہوتی، جو مدد مانگنے والا ہوتا ہے۔ عالم کون ہوتا ہے؟ جاننے والا۔ اور عالم کون ہوتا ہے؟ جسے جانا جائے۔ رب نے فرمایا دنیا والوں میرا حبیب میرا محبوب یہ عالم ہے اور پوری کائنات یہ عالم ہے۔ رب فرمایا میرا حبیب راہب تم مرحوم مدد کے لیے پکارے، راہب کو خبر نہ ہو پھر راہب تو نہ ہوا۔ پھر وہ راہب بولے راہب تو نہ ہوا۔ رب فرمایا میرا رجال میرا حبیب راہب ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کائنات کا کون سا ذرہ ہے جس کو میں نے اپنے رسول سے چھپا رکھا ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی غلام مدد کے لیے پکارے میرا رسول اس کی مدد کو پہنچتا ہے کہ راہ یا رسول اللہ 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت۔ برادرانی زیباکار تبھی تو دیوبند کی سرزمین سے ایک آواز آئی جب کہ مشکلات میں گھیرے، جب کہ مصائب و عالم کے بادل پہ امڑ پڑے، آواز بلند کی کیا کرم کر بیٹھے دیوبند میں میرا رسول ہم سب کا نبی سارے نبیوں کا امام، وہ گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہو کر پوری دنیا کو کائنات کو دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دی ہوئی علم سے ہمارا رسول دیکھ بھی رہا ہے جان بھی رہا ہے۔ پکارا کرم
کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کا۔ اے اللہ کے رسول بتا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آقا تمہارے سوا میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر میری مدد کو پہنچتا ہے تو اللہ کے رسول تم پہنچتے ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے حبیب محبوب، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو الا مگر رحمۃ للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ برادران زی وقار، میرے غوث نے آواز دی، 11ویں والے پیر نے آواز دی، بغداد کے والی نے آواز دی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خود یدی ساحل لنا اشکالنا۔ تو تھانہ بھون سے بھی ایک آواز آئی، کس سے پکارا جا رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے، جسے رب نے عالمین کے لیے کائنات میں بھیجا۔ جبرائیل بھی مستفید ہو رہا ہے، میکائیل بھی مستفید ہو رہا ہے، اسرافیل بھی مستفید ہو رہا ہے، اسرائیل بھی مستفید ہو رہا ہے۔ مجھے اتنا تو کچھ بتا دے جس کو میرے آقا کی بارگاہ سے ٹکڑا نہ ملا۔ اللہ، ہر ایک کو ٹکڑا ملا ہے، ہر ایک کو ٹکڑا ملا ہے۔ کیوں؟ حضور رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت۔ تھانہ بون سے بھی ایک آواز آئی، یا شفیع العباد خذ بیدی۔ میرے غوث نے بھی ایک نعرہ لگا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی۔ خود یدی، یہ کہہ رہے ہیں یا شفیع العباد خود بیدی۔ یہ تو نہیں انصاف کی ادھر ادھر نعرہ لگے تو شیخ بدعت، ادھر نعرہ لگے تو عین عبادت، عین توحید، بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن انصاف ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں یا شفیع العباد خذ بیدی، اور انتا وہاں بولا جاتا ہے، حضرات تشریف فرمائے جہاں کوئی سامنے ہوتا ہے، جہاں کوئی سامنے ہوتا ہے اور قریب ہوتا ہے۔ کوئی قریب ہونا تو اسے بولا جاتا ہے وہاں انتا، تم، اور کہہ رہے ہیں انتا یا رسول اللہ تم، یا نبی اللہ تم، انتا فی الاضطرار معتمدی۔ جب مجھے مصیبتیں گھیرتی ہیں، جب مجھے پریشانیاں آ لیتی ہیں، یا رسول اللہ میری مدد تم ہی تو کر دے۔ کیوں؟ رحمت للعالمین ہے۔ کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ عالم، یہ جہان، عالم جاننے والا، عالم جو جاننے والا ہو، عالم جسے جانا جائے۔ ہمارا
رسول عالم ہے۔ کون یہ؟ بولتے نہیں ہے بھائی، چلو سردی ہے ٹھیک ہے، نہ بولیں کہ ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ ہمارا نبی عالم ہے، ہم عالم میں ہیں، اور جب عالم میں رہنے والا پکارتا ہے تو حضور اس کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ مکتوبات شیخ الاسلام میں ہے، خط لکھا اپنے مرید کو اور یا اپنے شاگرد کو کہ مجھے ڈاکٹر نے علاج کر دیا، اور انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے علاج کرنے پر کہ تیرا علاج اب ہمارے پاس نہیں، تیری دوائی اب ہمارے پاس نہیں، اب تجھے کوئی نہ دوائی فائدہ دے رہی ہے نہ کوئی دوا فائدہ دے رہی ہے، ہمارے ڈاکٹری کاغذ میں تم بالکل فارغ ہو۔ تو حسین احمد مدنی صاحب کہتے ہیں میں نے مدینہ کی طرف رخ کیا، میں نے مدینہ کا پاک کی طرف رخ کیا، اور حضور عالم ہے نا، تو حسین احمد عالم میں ہے، تو عالم وہ ہوتا ہے جو جاننے والا ہو، اور عالم وہ ہوتا ہے جسے جانا جائے۔ حسین احمد عالم میں ہے، میرا رسول عالم ہے۔ جب یہاں ہسپتال کے اس بیڈ پر لا علاج ہونے والا مریض جسے ڈاکٹروں نے اپنے کاغذ میں لکھ دیا اس کا کوئی علاج نہیں، اسی کے لیے کوئی دوائی نہیں، تو محمد یاد فرماتے ہیں ہاں دارالشفا میرا حکیم ہے، میں بیمار کیوں رہوں، دارالشفا میرا حکیم میں بیمار کیوں رہوں، آقا چارہ ہو جب تم تو میں ناچار کیوں رہوں، چارہ ہو جب تم تو میں ناچار کیوں رہوں۔ تو حسین احمد مدنی صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنے بیڈ پر اسپتال کے اندر بیڈ پر مدینہ پاک کی طرف کیا، اور جب پکارا رسول کو، جب رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا استغاثہ پیش کیا، بس پیش کر رہا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، میری آنکھ لگ گئی، بس آنکھ لگنے کی دیر تھی کہ وہ گنبد خضرا کا مکین جلوہ فرما ہو گیا، وہ رحمت للعالمین نبی جلوہ فرما ہو گئے، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، اور کہا کیا ہوا؟ حسین احمد کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، بیماری سر سے گزر گئی، آقا میرے لیے کوئی دوا نہیں، میرے لیے کوئی دوائی کار گزار نہیں۔ حضور نے ایسا کیا، ہاتھ پھیرا، حسین احمد کہتے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اس گنبد خضرا کے مکین میں، وہ ہاتھ جسے اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ مبارک کہ جب مکہ کے مشرکوں نے جب کہ حضور کو قید کر دیا گیا مکہ کے گھاٹی میں، شب ابی طالب میں جب قید کر دیا گیا، پوری کا پورا مکہ کاس سالی کی لپیٹ میں آیا، ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آتا، تینکے کا کوئی نام نشان نظر نہ آتا، جانور پیاسے مرنے لگے، انسان جان طلب ہونے لگے،
ابو جہل سب سے آگے بڑھتا ہے، عتبہ اس کا ساتھ دیتا ہے، شیبہ اس کا ساتھ دیتا ہے، بڑے بڑے مشرکین مکہ ایک گروہ کی شکل میں، ایک جماعت کی شکل میں، ایک وفد کی شکل میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے محمد، یا رسول اللہ نہیں کہا کہ وہ کافر ہیں، یا رسول اللہ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ تو حضرت عمر لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ حضرت عثمان لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ حضرت علی لگاتے ہیں۔ برادران زیوکار کہنے لگے اے محمد تم کریم ہونا، ادھر قید بھی کیا ہوا ہے، ادھر پابندیاں بھی لگا رکھی ہے، کہہ رہے تم کریم ہونا، کریم باپ کے بیٹے ہونا، دیکھو آپ کی قوم، آپ کی قوم پیاسی مر رہی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح میرے نبی نے جنہیں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے، ہم اپنے ہیں نا تو وہ پرائے ہیں، لیکن آئے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کی رحمت کا حصہ مانگ رہے ہیں کہ ہم پیاس سے مر رہے ہیں، ہمارے جانور پیاس سے مر رہے ہیں۔ حضور نے جب ان کی اس پریشانی کو دیکھا تو میرے نبی نے ہاتھ بلند کر دیا، میرے رسول نے ہاتھ بلند کیے، ابھی میرے آقا نے، ہم سب کی نبی نے ہاتھ مبارک چہرے پہ نہ پھیرے کی چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ، دیکھیں یہ جوان ہمارا یہ کیسا مجاہد کتنے زور سے نعرہ لگا اور آپ بالکل یہ کوئی طریقہ ہے نہیں، دیکھیں جیسے دعوت دی جاتی ہے ایسی دعوت قبول کی جاتی ہے، اس لیے جب نعرہ لگایا جائے تو کھل کر آواز میں جواب دیا کرو، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد ختم نبوت، زندہ باد۔ برادران زیوکار، آپ نے دیکھا اس کائنات میں آقا جلوہ فرما رہے، تب بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں، اور حضور اپنی مزار پرانوار میں ہے تب بھی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں، اور مولا علی فرماتے ہیں جب میں نے آقا کو اپنی مزار پرانوار میں لٹایا آیا تو آپ فرماتے میں نے دیکھا، اپنی نظروں سے دیکھا، اپنے کان سے سنا کہ حضور کے لب لالی ہل رہے تھے، حضور کے لب لالی ہل رہے تھے، کیا تھا لبوں پر؟ سبحان اللہ، یا رب اغفر امتی، یا رب اغفر امتی، یا رب اغفر امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کو بخش دے۔ اور جب معاشر کا دن وہ آخری بات کہہ کر جانا چاہتا ہوں، بھائی شاید پتنی کہ مجھے بول لمبی تقریر کرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں اور برکت عطا فرمائے، آپ جو سن رہے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آخری بات، قیامت کا دن ہوگا، وہ نبی جو کائنات کے لیے عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، قیامت بپا ہوگی، معاشر بپا ہوگا، سارے نبی، سارے رسول
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں بھیجیں گے کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ دیکھیں یہ کیا حال ہو رہا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، آقا اللہ کے عرش کے نیچے سر سجدے میں رکھ کر رب کی تسبیح بیان کریں گے تو رب فرمائے گا سل مانگو، ارفع راسک، اے حبیب اپنا سر مبارک اٹھاؤ، سل مانگو تو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اے حبیب تم شفاعت کرتے جاؤ، تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ سارے نبی ہر جان معاشر کے دن یہی پکارے گی، یا رب، اے میرے رب، میرے الہ، ہائے میری جان، ہائے میری جان۔ ایک آقا ہوں گے کہیں گے یا رب اغفر امتی، یا رب اغفر امتی، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، یا امتی یا امتی کہیں گے۔ برادران وقت جس نبی نے اس کائنات میں نہ بلایا، اور حضور کی بارگاہ میں ہمارے اعمال بھی پیش ہوتے ہیں، کمی بیشی ہوتی ہے تو حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ہمارے وہ کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے۔ تو معاشر کے دن بھی حضور نہ بھلائیں گے تو پھر کیوں نہ ہم اپنے آقا کا میلاد منائیں، پھر کیوں نہ ہم حضور کی شان و عظمت کے جلوس نکالیں، کیوں نہ جشن منائیں۔ ہمارا نبی وہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اللہ رب العزت ہمارے بھائی کامران کو، ان کے بھائیوں کو، عرفان، اتنے ہمارے دوست عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ سبھی کو برکت عطا فرمائے۔ تم جتنی بھی آپ تشریف لائے ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس باغ کا پہلا بوٹا، پہلا پودا جو لگایا نا چچا رشید احمد مرحوم غفور، تو ان کے بیٹوں نے اس کو پانی دیا، دے رہے ہیں، اور اسی طرح وہ باغ کا جو پودا ہے وہ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے